السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم قارئین، المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت پہ حاضر ہے۔ سبق نمبر 2 کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ سبق نمبر 2 میں یہ تھا کہ حروف لکھے کیسے جائیں گے اور ان حروف کو سمجھایا، بچوں کو سکھایا کیسے جائے گا۔ یہاں یہ بات عرض کرتے چلوں کہ اگر آپ کو یہ بات میری سمجھ آ جائے کہ پڑھانا اور چیز ہے، سکھانا اور چیز ہے، بچے پڑھانے سے نہیں سیکھتے، بچے سکھانے سے سیکھتے ہیں، تو لہٰذا پڑھانے کے ساتھ ساتھ چیز کو سکھانے کی عادت بنائیں۔ اگر پڑھانے اور سکھانے میں آپ فرق جان گئے تو پھر آپ بچے کو چیز سکھا لیں گے۔ ہمارے ہاں بچہ سیکھتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم اس کو سکھاتے نہیں، پڑھاتے ہیں۔ پڑھانا اور چیز ہے، سکھانا اور چیز ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیوز میں عرض کیا تھا کہ عربی کے جو حروف ہیں تہجی وہ 29 حروف ہیں، 29 یہاں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ بعض کے نزدیک 29 حروف ہے اور بعض کے نزدیک 28 ہے۔ جو کہتے ہیں 28 حروف ہیں وہ الف اور حمزہ کو ایک حرف شمار کرتے ہیں، جی کہتے تو ایک ہیں، لیکن جب وہ ادائیگی کرتے ہیں تو الف الف کی طرح آ جاتا ہے، حمزہ حمزہ کی طرح آ جاتا ہے۔ تو گویا تعداد کے اعتبار سے تو وہ 28 مانتے ہیں، لیکن جب وہ پڑھتے ہیں عملاً تو 29 حروف ان سے بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک لفظی اختلاف ہے، لفظی ایک مسئلہ ہے، ورنہ حقیقتاً جو ہے جو 28 کہتے ہیں پڑھنے میں ان کے نزدیک بھی جو ہے 29 ہی آتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو ہے نا عربی کے 28 یا 29 حروف ہیں، آپ ان کو 29 کہہ لیں۔ 29 اہل علم نے لکھا ہے کہ 29 حروف ہیں۔ ان 29 حروف میں سے کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کی شکل مستقل جو شکلیں ہیں، بعض کی ایک ہیں اور بعض کی ایک سے زائد ہیں، کچھ کی صرف ایک ہے، کچھ کی 2 شکلیں ہیں، اور کچھ کی جو ہے وہ 3 شکل والا کوئی نہیں، کچھ کی 4 شکلیں ہیں۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ ایک شکل والے حروف کون سے ہیں اور ایسے حروف کون سے ہیں کہ جن کی ایک شکل اور ساتھ دوسری بھی ہے، اور کون سے ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک معروف شکل کے ساتھ 3 اور بھی ہیں، 4 اور بھی ہیں۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں۔ الف کی معروف شکل ایک ہی ہے، با کی بھی ایک ہے۔ تا دیکھ لیں آپ، لمبی تا، گول تا، 2 شکلیں ہو گئی۔ سا کی بھی ایک شکل ہے، جیم کی بھی، ہا دال زال ایک شکل ہے ان کی۔ را کی 2 شکلیں ہیں، سیدھی را ایسے اوپر سے سیدھی، ایسے اوپر سے نیچے اور نیچے سے ادھر سیدھی را، اور ٹیڑھی را ایسے اوپر کی طرف مڑی ہوئی جس طرح آپ کو یہ نظر آ رہی ہے۔ اور زا کی بھی 2 شکلیں ہیں، سیدھی زا اور ٹیڑھی زا۔ آگے سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف، ان حروف کی بھی ایک شکل ہے۔ آگے جو کاف ہے جس کو ہم باریک کاف کہتے ہیں، اس کی بھی 2 شکلیں ہیں۔ ایک کاف ہے مرکز والا کاف، مرکز والا کاف، اور دوسرا کاف ہے کش والا کاف، مرکز والا کاف، کش والا کاف۔ آگے چلتے ہیں، نون کی بھی ایک ہی شکل ہے۔ آگے چلتے ہیں میم، میم کی بھی 2 شکلیں ہیں۔ ایک میم اوپر سے نیچے کی طرف گیا ہوا ہے، جس طرح آپ لکھتے ہیں نام، تو نام میں میم اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ دوسرا میم ایسے ہے کہ مڑا ہوا۔ تو آسان الفاظ میں بچوں کو یوں سکھاتا ہوں کہ اوپر سے جو نیچے آیا ہوا ہے اس میم کو میں کہتا ہوں ٹانگ والا میم، کہ یہ اپنی ٹانگ کے اوپر کھڑا ہے، اور دوسرے میم کو میں کہتا ہوں دم والا میم، کہ اس کی دم ایسے پیچھے کی طرف گئی ہوئی ہے، تو دم والا میم۔ میم کی بھی 2 قسمیں ہو گئی، لام کی بھی ایک ہی قسم ہے، میم کی 2 شکلیں ہو گئی۔ آگے نون ہے، نون کی بھی ایک شکل ہے۔ آگے واو ہے، واو کی بھی ایک شکل ہے۔ ہا کی 2 شکلیں، ایک شکل کو کہتے ہیں ہا جو گول تا کی طرح ہوتی ہے، اور دوسری ہا کو کہتے ہیں 2 چشمی ہا، 2 آنکھوں والی ہا۔ یہ ہا جب اصل صحیح طریقے سے لکھی جائے تو میں بچوں سے کہتا ہوں کہ اس کی طرح آپ دیکھیں، ایسے لگتا ہے کہ جس طرح بلی دیکھ رہی ہے، تو بلی کی آنکھوں کی طرح یہ 2 ہوتی ہیں۔ 2 چشمی، چشم فارسی میں آنکھوں کو کہتے ہیں، تو 2 آنکھوں والی ہا، 2 چشمی ہا۔ آگے حمزہ، یہ حمزہ، تو حمزہ کی آپ دیکھ لیں 3 شکلیں ہیں، الف اور الف کے اوپر حمزہ ہو، یہ بھی حمزہ کی ایک مستقل شکل ہے، الف اور حمزہ سمیت۔ یا کبھی کبھی الف کے نیچے حمزہ آ جاتا ہے، تو یہ نیچے حمزہ اور الف مل کے ایک مستقل شکل ہے حمزہ کی۔ واو اور اس کے اوپر حمزہ، یہ اوپر حمزہ اور واو مل کے یہ حمزہ کی ایک مستقل شکل ہے۔ اسی طرح یا اور اس کے اوپر حمزہ کبھی ہوتا ہے اور کبھی نیچے ہوتا ہے، تو یہ بھی حمزہ کی ایک مستقل شکل ہے۔ اسی طرح یا، یہ یا کی بھی 2 شکلیں ہیں۔ یاد رکھیں اردو کے اندر اس کو چھوٹی یا بڑی یا کہتے ہیں، جس طرح ہماری، ہمارے، نام بھی جدا جدا ہیں اور اس کی ساؤنڈ آواز بھی جدا جدا ہے، جس طرح ہمارے، ہماری، جی نام بھی جدا جدا ہے، نام بھی جدا ہیں، آواز بھی جدا ہے، لیکن عربی کے اندر نام ایک ہے، دونوں کا دونوں یا ہے،
اور دونوں کی آواز بھی ایک جیسی ہے، آواز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان 29 حروف میں سے نمبر 1 تا، را، زا 3، کاف 4، میم 5، ہا 6، حمزہ 7 اور یا 8۔ یہ 8 حروف ایسے ہیں کہ ان کی ایک شکل نہیں، ایک سے زیادہ شکل ہے۔ 29 میں سے آپ 8 نکال لیں، پیچھے 21 حروف رہ جاتے ہیں۔ 21 حروف ایسے ہیں کہ ان کی ایک ایک شکل ہے، اور باقی 8 حروف ایسے ہیں کہ ان کی ایک سے زائد اشکال ہے۔ ان 8 میں سے 7 حروف ایسے ہیں کہ جن کی 2 شکلیں ہیں، لمبی تا، گول تا، سیدھی را، ٹیڑھی را، سیدھی زا، ٹیڑھی زا، سیدھا کا مرکز والا کاف اور کش والا کاف، اور ٹانگ والا میم، اور دم والا میم، مڑا ہوا میم، اور 2 چشمی ہا اور 2 چشمی ہا، 2 آنکھوں والی ہا، اور سیدھی یا اور اس کو کہیں گے مڑی ہوئی یا، پیچھے کی طرف مڑی ہوئی یا، سیدھی یا اور پیچھے کی طرف مڑی ہوئی یا۔ یہ اس کا جو عربی جو نام آتے ہیں اس کا خلاصہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو ہم کہیں گے سیدھی یا، اور اس کو کہیں گے پیچھے کی طرف مڑی ہوئی یا ہے۔ یہ بھی وہ یا ہے، لیکن اس یا کو ایسے سیدھا کر کے آگے کی طرف لے آتے ہیں اور دوسری کو ایسے کر کے پیچھے لے جاتے ہیں، بس سیدھی یا اور پیچھے کی طرف مڑی ہوئی یا۔ یہ جو 8 حروف ہیں، ان 8 میں سے ان کی 2 جوڑیاں ہیں، سیدھی لمبی تا، گول تا، بس 2 حرف ہو گئے، 2 شکلیں ہیں۔ لیکن ان میں سے حمزہ ایک ایسا حرف ہے کہ اس کی جو ہے وہ شکلیں ٹوٹل 5 بنتی ہیں۔ یہاں میں نے ایک پہلی والی شکل اور مزید 3 شکلوں کا تعارف کروایا ہے۔ تو ایک سے زائد اشکال میں حمزہ ایسا حرف ہے کہ جس کی ایک شکل بھی نہیں، 2 بھی نہیں، بلکہ اس کی 5 شکلیں بنتی ہیں جی، اور ایک اعتبار سے 5 بنتی ہیں، اور 5ویں میں بھی ایک شکل ایسی ہے کہ اس کو دوسرے کے ساتھ ملائیں تو سیم ہو جاتی ہے، ایک جیسی ہوتی ہے، تو پھر واپس 4 شکلیں ہو جاتی ہیں۔ تفصیلاً وضاحت کریں تو 5 ہو جاتی ہیں، اور چیز اگر اس کو بنیاد سے سمجھیں تو 4 شکلیں ہیں۔ تو یہ حمزہ کی 4 شکلیں ہیں اور یا کی 2 شکلیں ہیں۔ اب یہ بات عرض کرتا چلوں کہ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ کتنے حروف ایسے ہیں جن کی ایک ایک شکل ہے، کتنے حروف ایسے ہیں جن کی 2 شکلیں ہیں، اور ان دونوں کے نام کیا ہے۔ ہم بچے کو اگر یاد کروائیں گے تو کس طرح یاد کروائیں گے؟ بچہ کہے گا تا تا، تو یہ بات تو نہ بنی۔ اگر بچے کو ہم یوں کرائیں لمبی تا اور گول تا، سیدھی را، ٹیڑھی را، سیدھی زا، ٹیڑھی زا جی، مرکز والا کاف اور کش والا کاف، جس طرح ہم حروف کے نقطے یاد کراتے ہیں، نقطے، 1 نقطہ، 2 نقطے، 3 نقطے، نیچے نقطہ، اوپر نقطے، نیچے 2، اوپر 2 جی، اوپر 3، جس طرح یہ یاد کرواتے ہیں، تو اسی طرح کاف کا جو مرکز ہوتا ہے، کاف کے اندر جو کاف کی پہچان ہے، لام سے جدا کرتا ہے اس کو، تو وہ جو مرکز ہے اس کا بھی بچے کو بتانا چاہیے کہ اس کا نام مرکز ہے۔ اور پھر دوسرے کاف کے اوپر کش آتی ہے، جو کشمیر کے کاف میں آتی ہے، لمبی سی ڈنڈی سی یہ والی، اس کا نام بھی یاد کروائیں کہ اس کو کش ہوتا ہے۔ اس کش سے اس کاف میں اور دوسرے جو ہے لام میں فرق ہوتا ہے، مرکز سے بھی کاف اور لام میں فرق ہوتا ہے مفرد حیثیت میں، اور جب حرف جڑ جائے، جڑ کے لام آئے، جڑ کے کاف آئے، تو پھر اس کش کے ذریعے کاف اور لام میں فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس مرکز کا نام بھی یاد کریں اور کش کا نام بھی یاد کریں۔ آئیے میں بھی جائزہ لوں، آپ بھی جائزہ لیں کہ ہم جب بچے کو قرآن کریم سکھاتے ہیں، ابتدائی بچے کو ناظرہ سکھاتے ہیں، حروف تہجی سکھاتے ہیں، حروف مفردات اور حروف مرکبات، حروف مقطعات، 3 سبق جب ہم حروف کے سکھاتے ہیں، بچے کو پڑھاتے ہیں، یا ہم معلم ہیں، کہیں ٹریننگ دیتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، معلمین معلمات کو سکھاتے ہیں، تو ہم سے جن بچوں نے، جن اساتذہ نے سیکھا ہے، آیا ہم نے ان کو یہ بات بتائی ہے، یہ سکھائی ہے کہ 29 حروف میں سے 21 حرف کی ایک ایک شکل آتی ہے، باقی 8 حروف ایسے ہیں کہ ان کی ایک شکل نہیں، ایک سے زیادہ ہیں۔ 8 میں سے 7 حروف ایسے ہیں کہ ان کی ایک شکل اور ہے، یعنی ایک پہلی والی اور ایک دوسری ہو کے 2 شکلیں بن جاتی ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ اسی طرح حمزہ ایک ایسا حرف ہے کہ اس کی ایک شکل بھی نہیں، 2 بھی نہیں، بلکہ اس کی 4 شکلیں بن جاتی ہیں۔ ہمارے بچوں کو، ہمارے اساتذہ کو اس چیز کا علم ہو کہ کتنے حروف کی ایک شکل ہوتی ہے، کتنے حروف ہیں جن کی 2 شکلیں، اور 2 شکلوں پہ پہلی شکل کا اور دوسری شکل کا نام بھی آتا ہو، اور پھر حمزہ کی کتنی شکلیں ہیں وہ بھی آتی ہوں۔ اب میں یہاں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ جس طرح آپ نے دیکھ لیا ہے کہ تا کی 2 شکلیں ہیں، را کی 2 ہیں، زا کی 2 ہیں، کاف کی 2 ہیں، ہا کی 2 ہیں، یا کی 2 ہیں، حمزہ کی 4 ہیں۔ اب یہ جو 4 شکلیں ہیں، سوال یہ ہے کہ جب ہم تختی نمبر 1 قاعدوں میں لکھیں گے
یا موجودہ دنیا کے اندر ہزاروں قاعدے ہیں، آپ کوئی بھی قاعدہ دیکھتے ہیں تو ان میں الف سے لے کے یا تک یہ حروف لکھے ہوئے ہیں جی، آپ ان کا جائزہ لیں۔ مثلا آپ لکھتے ہیں یا آپ سمجھاتے ہیں تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب تا کی دو شکلیں ہیں، تا کی دو شکلیں ہیں تو کیا پہلی تختی کے اندر حروف تہجی سکھاتے ہوئے لکھتے ہوئے ہم یہ لمبی تا کے بجائے گول تا لکھ سکتے ہیں، یا اسی طرح ہم مرکز والے کاف کے بجائے کش والا کاف رکھ سکتے ہیں، یا یہ جو ٹانگ والا میم ہے جس کی سیدھے نیچے ٹانگ جا رہی اس کے بجائے ہم یہ جو مڑا ہوا میم ہے سینگ کی طرح یا دم کی طرح اس کو رکھ سکتے ہیں۔ ہم ہا کی جگہ دو چشمی ہا تختی نمبر 1 میں رکھ سکتے ہیں، یا فرسٹ پوزیشن پہ سب سے پہلے ہم کسی کو بھی حروف تہجی سکھاتے ہیں تو حروف تہجی سکھاتے ہوئے ہم فرسٹ پوزیشن پہ، اول پوزیشن پہ سب سے پہلے ہم یہ دوسری شکلیں حروف کی رکھ سکتے ہیں یا پہلی شکل ہی رکھنی پڑے گی۔ اس حوالے سے انشاءاللہ بڑی دلچسپ بات آپ کے سامنے عرض کریں گے انشاءاللہ، اور وہ جو ہے اگلی ویڈیوز میں آئے گی، اور اس سے انشاءاللہ دنیا بھر میں جتنے قاعدے شائع ہوئے ہیں ان قاعدوں کا آپ جائزہ لے لیں گے، وہ آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ قاعدہ رسم عثمانی کے مطابق اس کے حروف تہجی ہیں یا نہیں ہیں۔ رسم عثمانی قرآن کا رسم، قرآن کے اصول ہمیں یہ بتائیں گے کہ ان دو تا میں سے ہم کون سی تا تختی نمبر 1 میں رکھ سکتے ہیں، ان دو راہ میں سے کون سی راہ رکھ سکتے ہیں جی، تختی نمبر 1 میں ہم کون سی رکھ سکتے ہیں، کون سی نہیں رکھ سکتے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ جاننے کے لیے انشاءاللہ اگلی ویڈیوز تک کا انتظار کیجئے۔ اس وقت تک اپنے بھائی وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔